جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ جیل سے باہر نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیل چل رہی ہے جیل کے اندر۔ ڈیل کے 6 سیشنز ہو چکے ہیں اور جب تک یہ ڈیل میچور نہیں ہوگی اس سے پہلے بشرا بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ ڈیل کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے اور اس کے نقطے کیا ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بشرا بی بی جیل سے باہر کب آئیں گے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، 7 بارس نے انہیں قبول کر لیا، ججز نے بھی انہیں تسلیم کر لیا۔ اور اب ایک نئی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے یہ آئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مستعفی نہیں ہو رہے۔ مستعفی کیوں نہیں ہو رہے، کس کے کہنے پہ نہیں ہو رہے، کیا مقصد ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب واقعی تیسرے نمبر پہ سٹینڈ کرتے تھے یا پھر وہ پہلے نمبر پر تھے، اور اگر وہ پہلے نمبر پہ تھے تو انہیں تیسرے نمبر پہ کس سے شفٹ کیا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک رونچو گروپ بن گیا ہے اور اس رونچو گروپ کا کام کیا ہے کہ ہر جگہ یہ روتا رہتا ہے اور اس کے اندر وہی ڈی این اے ہے جو قاسم رونچو صاحب کے ساتھ تھا کہ پہلے ایک کانفرنس کر دی، پھر دوسری کانفرنس کر دی اور پھر تیسری کانفرنس کر دی۔ تو یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رونچو گروپ کی طرف آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بڑے لیڈرز ہیں وہ سب قاسم رونچو بن چکے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ میچور ہو جاتا ہے تو پھر آل آف سڈن ایک دوسرا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس وہ پہلے کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، اور جو دیکھنے والے ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا پہلا ورژن ٹھیک ہے، دوسرا ورژن ٹھیک ہے یا تیسرا ورژن ٹھیک ہے۔ مثلا میں گوہر خان صاحب کی مثال دوں گا کہ گوہر خان صاحب نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے 31 رکنی جس نے ترامیم طے کرنی تھی اس کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے، لہذا پاکستان تحریک انصاف ان کی قیادت میں وہاں شریک ہو گئی اور وہاں 10 میٹنگز ہوئی اور اس میں گوہر خان صاحب باقاعدہ اور اس کے ساتھ عمر ایوب صاحب اور باقی لوگ اس کا حصہ بنے، اور وہاں پہ انہوں نے کئی جگہوں پہ ہیڈ آن بھی ہوئے، کئی جگہوں پہ انہوں نے اپنی تجاویز بھی پیش کی، کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی پوری ان پٹ وہاں پہ دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو ترامیم ہے اس کو چھوڑیں، ہم اپنا ایک مسودہ بناتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ بنانا شروع کیا، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو پہلی جو ترامیم گورنمنٹ کی تھی اس کے اندر وہ انوالو رہے، پھر اس کے بعد اسے انہوں نے اگنور کر دیا، اسے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ بنایا یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پریس ٹاکس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت کمال ہو گیا اور اب ہم اس مسودے پہ جائیں گے، اور مولانا کے ساتھ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم آپ کے مسودے کے مطابق چلیں گے۔ اب ہم نے صرف فائنل ایک اجازت لینی ہے عمران خان صاحب سے، لہٰذا ہماری جیل کے اندر ان سے ملاقات کروائی جائے، تو پھر ہم اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کے ساتھ اتفاق کر کے اس کو ووٹ دے دیں گے۔ پھر وہ جیل چلے گئے اور وہاں پہ جو کچھ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا کو اب پتہ ہے، اور اس سے باہر آ کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ ہے اسے بھی مسترد کر دیا۔ پھر دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے ایک دن لیا اور اگلے دن انہوں نے اس مسودے کے اندر سے 4 ترامیم نکال کے 26 کو 22 کر دیا، اور ساتھ جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ کالا سانپ تھا اور اس کے ہم نے دانت توڑ دیے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت وہاں پہ کھڑی تھی اور انہوں نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کمال کر دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ مسودہ قومی اسمبلی میں پہنچا اور اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہونے لگی تو پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ پوری قیادت مجھے ایسے لگتی ہے کہ یہ قاسم رونچو ہے جو پہلے ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہاں پہ پریس کانفرنس کرتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیصلہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ میڈیا ٹاک کر کے اس کے بعد اس سے بھی منحرف ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ پوری کی پوری پارٹی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سب قاسم رونچو ہیں، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ۔ اب گوہر خان صاحب کی ایک تازہ ترین ویڈیو نکلی ہے جس میں کچھ لوگ انہیں مٹھائی پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے اور اس پہ آپ کو مبارکباد ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں، جبکہ 26ویں ترمیم میں گوہر خان صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ شکریہ ادا کیا ہے۔
تو اب اگر یہ 26ویں ترمیم اس کے اندر ان کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر ٹھیک ہے، واقعی پھر انہیں مٹھائی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر یہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے ووٹ کے بغیر اور ان کی مرضی سے اب یہ پاس ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے انہیں یہ مٹھائی کھا لینی چاہیے، اس میں حرج کوئی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ یہ رونچو گروپ ہیں، یہ سارے رونچو ہیں، لہٰذا ان کا کام ہی یہ ہے کہ پہلے ایک کام کرتے ہیں، پھر اسے مسترد کرتے ہیں، پھر دوسرا کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، اور تسلی اس کے باوجود انہیں نہیں ہوتے۔ اب یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، یہ بیسیکلی تو انہی کے جج تھے، یہ انہیں بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب بن گئے تو پاکستان تحریک انصاف کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ اب یہ مزید تعلقات کس قسم کے رکھیں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور نئی ڈیولپمنٹ کی طرف آنے سے پہلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے یہ ہے کہ یہ جسٹس منیب اختر صاحب سے تو بالکل سینئر تھے، ہر لحاظ سے سینئر تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی یہ سلائٹلی سینئر ہے، اور اگر دیکھا جائے باقاعدہ میرٹ پہ دیکھا جائے تو انہیں نمبر 1 ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کیونکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ لاہوری گروپ سے باہر نکلے، یا ان کے جو اپنے ہواری ہیں، جہاں ان کے اپنے ساتھی ہیں، جہاں ان کے اپنے جو دوست ہیں، یا ان کے جو دوستوں کے بچے ہیں، ان سے یہ باہر آ سکے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ڈیزائن کر کے سارے ہائی کورٹس کے جو ججز تھے ان سب کا پروفائل نکال کے انہوں نے ججز کو ایلیویٹ کرنا شروع کیا، جبکہ اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہیں سب سے پہلے ایلیویٹ ہو کے یہاں آنا چاہیے 2018 میں، لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہیں ہولڈ پہ رکھا، اور ان سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لاہور سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے آئے۔ جب وہ یہاں پہ آ گئے تو وہ سینئر ہو گئے، اور اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب نے آنا تھا، تو اب یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر وہ لے کے آتے تو وہ نمبر 2 ہو جاتے اس وقت، لیکن اب وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو پھر بھی نہیں لانا چاہتے تھے کہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیف جسٹس بن جائیں، تو پھر انہوں نے کراچی سندھ ہائی کورٹ جو تھی اس میں سے 4تھے نمبر پہ جسٹس منیب اختر صاحب تھے، انہیں وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے وہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے آئے۔ جب ان دونوں کو ایڈجسٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد پھر جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کو پشاور سے یہاں لایا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، تو ان کا راستہ روکا گیا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ قدرت کا کمال، کہ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ جس کا راستہ روکا جا رہا تھا آج سے 6-7 سال پہلے بھی، یا 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے، کیونکہ اس وقت سے اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی تھی، تو قدرت نے ایک ایسا راستہ کریٹ کر دیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان سب کو بیٹ کر کے آج چیف جسٹس بن گئے۔ لہذا جس کا یہ حق تھا اس کو یہ حق ملا، کیونکہ راستے میں جتنے لوگ تھے ان سب نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جسٹس یحییٰ آفریدی کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منظوری دی، اور یہ ان دونوں کو بیٹ کر کے بہرحال آج یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ تو اگر میرٹ کی بات کی جائے تو میرٹ تو جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہی بنتا تھا، کیونکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب اور ان کے جو ساتھی چیف جسٹس سے حضرات تھے ان سب نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن بہرحال وہ آج چیف جسٹس ہیں۔ جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو اب بارز کی طرف سے انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، 7 کے قریب بارز ہیں جنہوں نے باقاعدہ انہیں مبارکباد دے دی ہے، ججز نے ان کے پاس جا کے مبارکباد دے دی ہے، یہ خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کمرے میں بھی گئے، چیمبر میں بھی گئے، انہوں نے بھی انہیں مبارکباد پیش کر دی۔ جسٹس عائشہ جو ہے ان کے بارے میں ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ان کے پاس گئی ہیں، اور انہوں نے بھی انہیں مبارکباد پیش کی ہے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس ہیں اس وقت ان کی طرف سے بھی مبارکباد ہو گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ججز ہیں جو باقاعدہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، سوائے جسٹس منیب اختر صاحب کے، جن جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی پیغام جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تک نہیں پہنچا، لیکن بہرحال وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے خبر یہ دی تھی کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس کے ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب مستعفی ہو جائیں گے، لیکن آج ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ دونوں ججز نے اب استعفیٰ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے، اور ہوپ فلی اب یہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہی رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیوں رہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 8 ججز کا ایک گروپ ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ ان کا ٹلٹ ہماری طرف ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ 8 ججز ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں ججز اس میں سے نکل جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ججز کا گروپ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، پھر وہ 6 ججز رہ جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی اور یہ گروپ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے 2 سینئر ترین جو ججز ہیں وہ نکل جائیں اور اس کے بعد ہم اکثریت کے بجائے اقلیت میں ہو جائیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہاں پہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب یہاں پہ ہوں گے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا چلنا مشکل ہو جائے گا. تو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یہ گروپ تگڑا رہنا چاہیے تاکہ یحییٰ آفریدی صاحب کام نہ کر سکیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں ججز یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق تو آئینی بینچ کے ساتھ ہے, اب یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ گروپ نہیں ٹوٹتا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اسی طرح گروپ رہتا ہے تو یہ ہر کیس کو اٹھا کے آئینی عدالت کی طرف بھیج دیا کریں گے, اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آئینی جو بینچ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جائے گا اور وہاں پہ کیسز کا انبار لگ جائے گا اور وہ 4 5 6 ججز کے لیے اسے حل کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں تاکہ یہ گروپ تگڑا رہے. تو اب یہ گروپ اگر تگڑا رہتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بحران ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور وہاں پہ ایسا بحران پیدا ہوگا کہ جسے سمیٹنا, جسے کنٹرول کرنا اب اتنا آسان نہیں رہے گا. تو ابھی تک کی صورتحال یہی ہے. میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ ججز استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن میری انفارمیشن یہ ہے اور میری یہ گٹ فیلنگ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ججز استعفیٰ نہیں دے رہے. اور اب اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے تو یہ جو 8 رکنی بینچ ہے یہ بڑا تگڑا ہو جائے گا, یہ گروپ بڑا تگڑا ہو جائے گا اور اس تگڑے گروپ نے میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلنے دینا ہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف بعد میں یہ بات کر سکے گی ہر جگہ پہ کہ دیکھیں اس آئینی ترمیم کا کمال, دیکھیں اس آئینی ترامیم کی نحوست کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اب نہیں چل رہی, اب وہاں پہ کسی قسم کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک کارڈ آئے گا جس پہ اوپر روزانہ وہ رونچو گروپ بن کے وہاں پہ اعتراض کرتی رہے گی اور بار بار یہ کہے گی کہ دیکھ لیں ہم ان کو روکتے رہے کہ یہ نہ کریں, ایک ہی ادارہ ہے اس کو چلنے دیں, لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھ گئی. تو ایک نئی صورتحال پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ایک گروپ ہے وہ گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نہیں ٹوٹیں گے, ہمارا اتحاد قائم رہے گا. اور اب اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بشریٰ بی بی کی طرف آتے ہیں. بشریٰ بی بی کے سے ریلیٹڈ چند نئی انفارمیشن نکلی ہیں. پہلی انفارمیشن تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ کوئی باقاعدہ رابطہ کیا گیا ہے اور 5 6 میٹنگز بلکہ 7 کے قریب میٹنگز جو ہیں, کیونکہ ایک میٹنگ آج بھی ہوئی ہے, تو 7 میٹنگز ان کے ساتھ جیل کے اندر ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے میٹنگ کی ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں کن لوگوں نے کی ہے, ریاست نے ظاہر ہے میٹنگ کی ہے اور بار بار ان کے ساتھ میٹنگ کی جا رہی تھی اور ایک لیول پہ آ کے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے, جس کے بعد ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے بہت زیادہ کو وہاں پہ مہارت کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ جب بھی ہائی کورٹ کے اندر یا کسی عدالت کے اندر کیس چلتا ہے تو جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں, جو پریسیکیوشن ہوتی ہے, وہ اگر نرم پڑ جائے تو پھر جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ ملزم کے حمایت میں فیصلہ دے دے یا دوسرے فریق کی حمایت میں فیصلہ دے دے. تو آج جب وکیل صاحب سے پوچھا گیا, سرکاری وکیل سے پوچھا گیا, پریسیکیوشن سے پوچھا گیا, ایف آئی اے کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ نے بشریٰ بی بی کے سے انویسٹیگیشن کی ہے یا نہیں کی ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا نہیں جی انویسٹیگیشن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ وہ نقطہ تھا جس کے بعد ظاہر ہے جج صاحب جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہی کرنا تھا, کیونکہ اس قسم کے جو جواب ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے. تو ساتھ ہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پھر فیصلہ جاری کر دیا کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت قبول کی جاتی ہے, 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے ان کے لے کے انہیں فوری طور پر رہا کروایا جائے. اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف دوڑتی رہی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کی آج رہائی ہو جائے گی, روبکار آ جائے گی, لیکن روبکار نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی بشریٰ بی بی کے ساتھ ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر اور ان کے ساتھ کچھ موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں, اور اگر وہ طے ہو گئی تو بشریٰ بی بی کل رہا ہو جائیں گے, اور اگر کل رہائی ان کی نہیں ہوتی تو پھر ایک 8ویں میٹنگ ہوگی جیل کے اندر, اور اگر اس کا کوئی نتیجہ نکل آیا تو پھر پرسوں ڈیفینیٹلی بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی کے اوپر ایک نیا مقدمہ بنے گا اور پھر ان کی اس مقدمے کے اندر گرفتاری پڑ جائے گی, جس کے بعد پھر ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کس طرح ہو رہی ہے. تو یہ جو ڈیل ہے اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر آئیں گی اور باہر آ کے اب یہ ذاتی میری رائے ہے کہ بشریٰ بی بی کریں گی کیا, وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے.
اتنا زبردست قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گی کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، ان کے گرد جمع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو قیادت ہے پارٹی کی اس وقت، جو گور خان صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، پھر وقاص اکرم صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ سارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جب یہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آئے گا تو ظاہر کارکن اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے ان کے پاس چلے جائیں گے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ زبان بول رہی ہے جو عمران خان صاحب بولنا چاہتے تھے یا عمران خان صاحب بولتے ہوتے تھے. تو پھر یہ ساری قیادت جو ہوگی ارریلیونٹ ہو جائے گی اور بشرا بی بی جو ہوں گے ان کے گرد ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے گی. تو بشرا بی بی اس پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گے اور ایک لیڈر کے طور پہ وہ امرج ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب سے اپنا فاصلہ بڑھا لیں گی. اور اب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ ان کے لیڈر تو رہیں گے، وہ ان کے خامد بھی رہیں گے، لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں وہ سارے میرا خیال ہے بشرا بی بی کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ پارٹی کو ٹھیک ٹھاک اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بشرا بی بی کے ساتھ اب ڈسکس ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے وہ پارٹی سے بے دخل بھی کریں گے. اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ان کے پہلے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، اب وہ ان کو مکمل طور پہ ڈسٹنس پہ کر دیں گی. تو بشرا بی بی ایک ڈیل کے ساتھ باہر آ رہی ہے. یہ میں انکشاف نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ انفارمیشن بیسڈ ایک انالیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیل ہو گئی، 6 میٹنگز ہوئی ہیں، 7ویں آج ہوئی ہے، 8ویں صبح ہو گئی، اور اب اگر یہ میٹنگ ہو گئی اور یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تو بشرا بی بی باہر ہوں گی. اور باہر آنے کے بعد وہ پارٹی کے لیڈر ہوں گی، پوری پارٹی بشرا بی بی کے پاس ہوں گی. وہ آئسولیشن میں نہیں جائیں گے، وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور سارے ورکرز جو ہوں گے ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں لیڈ کرنا ہے تو پھر یہ ڈیل کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. جب وہ باہر آئیں گی، جب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹانس لیں گی، ورکرز ان کے گرد جمع ہوں گے، پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے جب وہ ارریلیونٹ ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی.